بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا قاضی یا امیر بنا کر بھیجا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو اس وقت ان کو نصیحتیں فرمائی تھی جو کتب میں احادیث میں ملتی ہیں. اس روایت میں چند نصیحتوں کا ذکر ہے. فقال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک تأتی قوم، آپ ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہیں اہل کتاب، جو اہل کتاب قرآن کو نہیں مانتے لیکن تورات انجیل کو ماننے والے ہیں، اگرچہ بعض ان میں سے مشرک یا ذمی وغیرہ بھی ہوتے تھے. تو فدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں ان لوگوں سے جب بات کریں تو ان کو اس بات کی طرف بلانا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں، اس کلمے کو پڑھیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ آپ کی یہ بات مان لیں، کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں، تو فَأَعْلِمْهُمْ، پھر اس کے بعد آپ ان کو سمجھائیں کہ ان اللہ تعالی قد فرض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ اللہ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب وہ اس بات کو مان لیں، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، ان کو پھر یہ بات بتائیں کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، یہ ان کے مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے غریب لوگوں پر خرچ کی جائے گی. تو فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو مان لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو بہت احتیاط کرنا، بچ کے رہنا لوگوں کا عمدہ مال لینے سے. وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے. اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جتنے اعمال ہیں ان کے لیے معیار اور بنیاد کلمہ ہے. اگر بغیر کلمے کے کوئی شخص بڑی نیکی بھی کرے گا اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. اس لیے ابتدا ہے کلمے کی، شہادتین کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرنا، اس کا اقرار کرنا. پھر اس کے بعد دوسری اہم ترین چیز ہے نماز کا اہتمام. اور تیسری اہم ترین چیز ہے، چونکہ اہل کتاب تھے ان کے ہاں تو صدقات کا اور زکوٰۃ کا کوئی سلسلہ تھا نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ مسلمانوں میں زکوٰۃ کا ایک نظام ہے، اور تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اس نظام کا حصہ یہ ہے کہ مسلمان مالدار سے لے کر مسلمان غریب کو دے دی جائے گی. یہ ضابطہ ہے. اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی شخص رہتا ہے اور وہ کافر ہے، وہ جتنا بھی مالدار ہو، مسلمان حکمران کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے 1 پیسے کے بھی طلب کرے کہ آپ زکوٰۃ دے دیں اور اس سے مطالبہ کیا جائے. تو مسلمان ہونا شرط ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے. فرمایا کہ انہی کے فقراء پر خرچ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عاملین کو متعین کیا جاتا ہے، جن کا ذکر مصارف زکوٰۃ میں بھی ہے. تو وہ بعض ایسے ہوتے تھے کہ اعتدال سے چلتے، بعض ایسے ہوتے تھے وہ ظلم کرتے. فرمایا کہ دیکھو آپ جائیں گے، آپ امیر اور قاضی کی حیثیت سے جا رہے ہیں، تو آپ وہاں لوگوں کے جانور بھی ہوں گے، ان کے اموال بھی ہوں گے، تو وہاں جا کر عمدہ مال پر ہاتھ مت رکھنا. کہ جو عمدہ چیزیں ہیں جانوروں میں، بعض جانور انتہائی اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں، ان کی مالیت لاکھوں میں ہوتی ہے، بعض سڑیل سے ہوتے ہیں، وہ 10-12 ہزار کا جانور مل جاتا ہے. تو میں یہ مت کرنا. جو عاملین ہیں ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور فقہاء نے اس کی شرائط بیان کی ہے کہ جب جانوروں کی زکوٰۃ لینے کا وقت ہو، جو نقدی اور مال تجارت ہے، سونا چاندی ہے، اس میں تو یہ چیزیں سامنے نہیں آتی.
لیکن جانوروں میں یہ چیز زیادہ سامنے آتی ہے کہ اگر جانوروں میں سے زکوٰۃ کے طور پر جانور لینا ہو تو نہ بہت عمدہ لے نہ بالکل سڑیل سا لے، متوسط درجے کا، درمیانے درجے کا جو جانور ہے اس کو زکوٰۃ میں لے لے۔ پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا واتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا، کیونکہ امیر اور حاکم بنا کر بھیجا جا رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عہدہ دے دیتے ہیں اور مقام دے دیتے ہیں تو اس سے غلطی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، کہ اس کے ماتحت ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہے تو کسی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، یا پھر کسی کے پاس گیا اور وہاں جا کر وہ چیز وہ جو واجب نہیں تھی وہ وصول کر لی، وہ تو بول نہیں سکے گا۔ تو اگر اس طرح کر لیا، کسی پر ظلم کیا، فرمایا کہ اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں مظلوم ہوں اور فلاں آدمی نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور اس کے پاس یہ قوت اور اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا بالکل نام و نشان مٹا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال قرآن سے ہی ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں کہا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، یا اللہ یہ فرعون کو، اس کے حواریوں کو، اس کے دوستوں کو اتنا مال دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھرے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، یا اللہ ان کے مال کو تباہ کر دے، ان کے نام و نشان مٹا دے اور ان کو ایمان کی توفیق نہ دے، ان کی ایمان کی توفیق سلب کر لے۔ اللہ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا سن لی گئی دونوں کی۔ وہ تو دعا تو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، ہارون علیہ السلام آمین کہتے جا رہے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دعا کرنے والے کے ساتھ جب کوئی آمین کہتا ہے تو دونوں کی دعا ایک ہی دعا شمار ہوتی ہے، کہ دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی بددعا کی وجہ سے انسان کے حالات بدل دیتے ہیں۔ یہ جو دنیاوی مرتبہ ہے، صحت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، رتبہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں چند لمحوں میں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے نہیں کتنے طاقتور موٹے صحت مند لوگ گاڑی میں جاتے جاتے حادثہ ہوتا ہے، معذور ہو جاتے ہیں، جب کسی کو دیکھتے ہیں روتے ہیں، تو یہ چند ایک لمحوں میں ہوا ہے۔ اور اسی طاقت کی وجہ سے کہ میں سر پھوڑ دوں گا اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ جو دھمکیاں ہم دیتے ہیں اور اس کی بدولت پر ظلم کرتے ہیں، اس کا نتیجہ دنیا میں سامنے آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب جاؤ تو وہاں اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی پر ظلم مت کرنا، فوراً سے بھڑک جانا۔ گھر میں بھی انسان اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے کہ اگر بیوی کہتے کہ دیکھیں جی آپ کا یہ سلسلہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور آپ کی والدہ نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ فوراً جذباتی ہو کر اور اس کو ڈھب ڈھب اور مارنا اور شور شرابہ کرنا، نہیں تم غلط، سن لے اس کی بات، کوئی حرج نہیں ہے۔ سننے کے بعد پھر دیکھ لے، ہو سکتا ہے والدہ کی بھی غلطی ہو، والدہ کو تو کچھ کہہ نہیں سکے گا، لیکن بیوی کو اچھے انداز میں سمجھا دے گا۔ اگر والدہ کی غلطی ہو تو والدہ کو تو کچھ نہیں کہے گا، کیا کہے گا؟ والدہ سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ ظلم کرے انتقام لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بیوی کو اچھے انداز سے سمجھا دے گا، بجائے اس کے کہ فوراً شور شرابہ شروع کر دے، یا بیوی یہ کہے کہ آپ کی یہ غلطی ہے، دیکھیں آپ نے یوں کیا، یہ غلط کیا، یہ کیا، تو خاموشی سے سن لیں۔ پیغمبر نہ بنے کہ میرے سے تو غلطی ہوتی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی غلطی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ظلم کے زمرے میں جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ظلم مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا، اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔